أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون قل لو شاء الله کہہ دیجئے اگر چاہتے اللہ تعالی ما تلوته علیکم تو میں نہ پڑھتا یہ قرآن تم پہ ولا ادراکم بھی اور نہیں اللہ بتاتے تمہیں یہ فقد لبثت فیکم عمرا پس تحقیق ٹھہرا ہوں میں تم میں ایک عمر کا بڑا حصہ من قبل ہی سے پہلے افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں فمن اظلم پھر کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ کذبا افطرا باندھا اللہ پر جھوٹ او کذب بآیاتی یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو انہ لا یفلح المجرمون بے شک شان یہ ہے نہیں کامیابی پاتے مجرم لوگ۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ کافر لوگ کہتے تھے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اس لیے کہ ان کے شرکیہ عقائد کا اس قرآن کریم میں رد ہوتا تھا اور جس کو وہ حق سمجھ رہے تھے قرآن اس کو باطل کہہ رہا تھا، اس لیے وہ اس قرآن سے ضد کرنے لگے اور ضد کی انتہا یہ تھی کہ اس قرآن کو لانے والے جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ ہمارا دشمن ہے جبریل۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فرمایا کہ جبریل سے دشمنی کا کیا معنی؟ جبریل خود تھوڑا ہی آتا ہے، اس کو تو اللہ بھیجتے ہیں، تو پھر اللہ سے دشمنی کرو۔ تو کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل لائیں یا کوئی اور قرآن اس کے بدلے میں لے آئیں ہم پھر مانیں گے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ میں خود اس کو بدل نہیں سکتا، میں تو اللہ کی وحی پہ چلتا ہوں۔ تو مزید اسی مضمون کا بیان ہے کہ قل کہہ دیں لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے ما تلوتہ علیکم تو میں نہ پڑھتا یہ قرآن تم پہ، یعنی اگر اللہ کی طرف نازل نہ کیا جاتا تو میں تم میں اس کی تلاوت سنا ہی نہ سکتا ولا ادراکم بھی اور نہیں اللہ تمہیں بتاتے اس قرآن کے ذریعے سے اور اللہ وہی نہ بھیجتے میں تمہیں سناتا نہ تو ایسے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ کی حکمت اور اس کا تکوینی امر تھا کہ اس نے یہ قرآن نازل کیا اور مجھے حکم دیا میں تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ باقی رہا تمہارا یہ مغالطہ، یہ شک کہ یہ قرآن شاید اللہ کی طرف سے نہ ہو، میں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اور میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں
تو یہ سمجھ لو کہ ایسا کام تو کوئی فراڈ کرنے والا، دھوکے باز، کوئی جھوٹا آدمی کر سکتا ہے، اور یہ چیزیں میری زندگی میں ہیں نہیں۔ عملاً تم میری زندگی کا بڑا حصہ دیکھ چکے ہو۔ میں تم میں پیدا ہوا، جوان ہوا، اور میں نے بڑی زندگی تم میں پائی ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، کیونکہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 13 سال مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے۔ گویا 53 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی صرف 10 سال لگ بھگ ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، بس تحقیق میں ٹھہرا ہوں تم میں عمر کا ایک بڑا حصہ اس سے پہلے، اور اس زندگی میں تم نے کبھی مجھ پہ یہ الزام نہیں دیا جھوٹ کا، دھوکے کا، فراڈ کا، اور افطرا اور بہتان تراشی کا تم نے کبھی مجھ پہ الزام نہیں لگایا۔ اور یہ بات قطعی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو عداوت اور دشمنی تھی، اس قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کبھی اس کی بنا پہ حضور کو دھوکے باز، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا نہیں کہا۔ ہاں جادوگر کہا کہ یہ جادو کرنے والا آدمی ہے، اس کی کلام میں جادو ہے۔ شاعر کہا حضور کو کہ یہ قرآن پاک شعر کے انداز میں یہ بولتا ہے، لیکن یہ حضور سے نہیں کہا کہ یہ خیانت کرنے والا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف عقیدہ کے باوجود وہ لوگ امانتیں اس وقت بھی حضور کے پاس رکھتے تھے۔ اس لیے جب حضور ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا کہ یہ امانتیں فلاں فلاں کافر کی میرے پاس ہیں، یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تو پھر تم ہجرت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امانت داری، سچائی کے لحاظ سے وہ پورا اعتماد کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تم بھی کہتے ہو، جو شخص کبھی امانت میں خیانت نہ کرے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، اور ان چیزوں کے تم خود اقراری ہو، تو وہ شخص اللہ کی ذات کے معاملے میں کیسے دھوکے بازی کرے کہ اللہ کی کلام نہ ہو اور کہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ جو تمہارے معاملے میں کبھی بددیانتی اور جھوٹ کا معاملہ نہ کرے، وہ اللہ کی ذات کے معاملے میں کیسے؟ اور پھر تم دیکھتے ہو، میں نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، اور وہ شخص جس نے کبھی زندگی میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو، وہ جو کوئی عبارت پڑھ نہ سکتا ہو، اچانک 40 سال کے بعد اس کی زبان پہ ایسی فصیح بلیغ کلام جاری ہو جائے کہ اس جیسی کلام وقت کے فصیح و بلیغ لوگ بھی پیش نہ کر سکیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کلام اس کی نہیں ہے بلکہ کسی ذات نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ کہ وہ شخص جو خود اس سے پہلے پڑھ ہی نہیں سکتا لکھی ہوئی عبارت کو، جو خود کوئی چیز لکھ نہیں سکتا، اچانک اس کی زبان پہ فصیح و بلیغ کلام کا جاری ہونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کا کلام نہیں، کسی اور طرف سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا میں تمہارے پاس زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، تو پس کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے کی میری زندگی کیسی تھی، اور اب میں جو تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں تو یہ میں من جانب اللہ کہہ رہا ہوں۔ فمن اظلم، تو پھر کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ۔
میں کیسے اللہ پہ جھوٹ گڑ سکتا ہوں اس قرآن کا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑی جرت کی بات ہے کہ کوئی اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ کا بول کہہ دے، او کذب بآیات، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ اس لیے تم خدا کی آیات کو جھٹلانا، اس سے باز آ جاؤ، یہ بہت بری بات ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون۔ باقی اگر میں خدا کا پیغمبر نہ ہوتا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا اور یہ سارا خود نظم میں گھڑ لیتا تو ظاہر ہے یہ بڑا جرم تھا، یہ بہت بڑا ظلم تھا، اور تمہیں یہ جاننا چاہیے انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، اور اللہ جل شانہ میرا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر کر لے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حضور کی زندگی کا ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ باعظمت ہوتا تھا، اور دن بدن حضور کامیابیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اور جب مکی زندگی کا اختتام تھا تو حضور پہلے سے بہت بڑی وسیع کامیابی کی طرف چلے، اور جب مدینہ منورہ گئے تو پھر آپ نے باقاعدہ اسلامی خلافت کا قیام کر دیا، جو بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس لیے فرمایا جو دھوکے باز ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پاتے، اور میری کامیابیوں کے دروازے کھول دینا اللہ کی طرف سے، یہ میری سچائی کی اور مبنی برحق ہونے کی دلیل ہے۔